بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سہیل انور اور آپ دیکھ رہے ہیں کشش اسلام۔ یہ تیسری چیز جس کے پیچھے ساری دنیا بھاگتی ہے وہ کیا ہے؟ دولت، پیسہ، زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے۔ والخیل المسومہ، چوتھی چیز جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے وہ بہترین سواری۔ مختلف طریقے ہیں نا لوگوں کے سفر کرنے کے، کچھ چنچی میں جا رہے ہیں، کچھ پیدل جا رہے ہیں، کچھ رکشوں میں جا رہے ہیں، کچھ W11، کچھ 4K 4J، پھر ذرا پیسہ آتا ہے گرین بس، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی گاڑی، پھر چھوٹی گاڑی، بڑی گاڑی، پھر لینڈ کروزر، BM میں بیٹھ کے جا رہے ہیں جی۔ تو ان چیزوں پہ انسان فخر کرتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میری سواری اچھی سے اچھی ہو۔ تو ہر شخص کی خواہش ہے، ہم سارے دن یہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا۔ والانعام والحرث، چوتھی چیز جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اب صحیح ہو گیا نا، تھوڑی آواز بڑھا دیں بس۔ چوتھی چیز جس کے پیچھے انسان بے تحاشا پاگل ہوتا ہے وہ ہے سورس آف انکم، کمانے کے ذرائع۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرے جو کمانے کا ذریعہ ہے وہ بہتر سے بہتر ہو۔ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤں میں کسی طریقے سے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤں۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں، کیونکہ اللہ تو وہ بات کرے گا نا جو ہمارے لیے بہتر ہوگی، اللہ نے یہ جو تمام چیزیں ہیں جن کی ہماری نظر میں بہت زیادہ قیمت ہے، اس کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہے، ان سب چیزوں کے بارے میں دو لفظ بتائے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ 2% کی چند چیزیں ہیں جو دنیا میں تمہیں دے دی جاتی ہیں۔ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، اتنی عیاشی، ان سب کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی حیثیت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ 2% سمجھتے ہیں بھائی؟ نہیں سمجھتے کہ 2% کا کہتے ہیں نا، 2% کا آدمی نہیں۔ ایک آدمی کو کسی نے 2% کا آدمی، اس نے کہا یار 4 کر دو ٹکے، 2 کم ہو گئے تھوڑے سے، اتنے بھی کم نہیں کرو یار۔ تو اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت 2% کی بھی نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے یار؟ گاڑی کا اپنا نشہ ہے بھائی، پیسے کا اپنا نشہ ہے۔ غریب آدمی کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے، آپ کہیں کرتا کیا ہے، وہ کہے یار میں تو چوکیدار ہوں گلی کا، تو مالدار آدمی فوراً بھگائے گا اس کو، بھائی تو کہیں اور جا، تو آیا کیوں یہاں پہ؟ وہی تھوڑی دیر میں کپڑے بدل کے، بھیس بدل کے آئے، کرتا کیا ہے؟ کیا بھائی میں بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی کا میرا کروڑوں روپے کا بزنس ہے، فوراً اس کو بٹھائیں گے، چائے پلائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا کہ بھائی جا کہاں رہے ہو، بیٹھو تو صحیح۔ پیسہ جیسے ہی آتا ہے عزت بڑھ جاتی ہے۔ ایک حکیم صاحب تھے، وہ جب گزرا کرتے لوگ ان سے کہتے حکیم صاحب السلام علیکم، حکیم صاحب جواب دینے کے بجائے کہتے پہنچا دوں گا۔ پھر کوئی گزرتا، حکیم صاحب السلام علیکم، ٹھیک ہے پہنچا دوں گا۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ کہتے ہو پہنچا دوں گا، یہ کیا مذاق ہے؟ حکیم صاحب نے کہا پہلے میں جب میں غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا مجھے، اب جب پیسہ آیا ہے تو ہر آدمی سلام کر رہا ہے، تو اصل میں یہ مجھے نہیں، میری تجوری کو سلام ہے۔ تو جتنے لوگوں نے سلام کیا ہوتا ہے، میں رات کو اپنے خزانے کے پاس جا کے بولتا ہوں تیرے کو وسیم نے بھی سلام کیا ہے، غفار نے بھی سلام کیا ہے، ستار نے بھی سلام کیا، سبکتگین نے بھی تجھے سلام بھیجا ہے۔ بات تو صحیح ہے، پیسہ نہیں ہوتا کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ادھر دولت آئی، پیسہ آیا، لفٹ ہی لفٹ، لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، آپ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہو۔ تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کی حیثیت میری نظر میں 2% کی بھی نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ اللہ غلط بات کر سکتا ہے کیا؟ پوچھتے ہیں نا اللہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ دیکھو ہمارے ابا اگر ایسی باتیں کریں
کہ بیٹا یہ دولت وولت کچھ بھی نہیں. اب ہم ابا سے کیا کہیں گے؟ ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ آپ کے ماموں اس طرح کی باتیں کریں, بولے بھائی بیٹا یہ دولت مولت کچھ نہیں ہوتا, یہ پیسہ ویسا یہ سب 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. آپ بولو گے ماموں خیریت تو ہے آج, زیادہ تو نہیں, کچھ سٹا وٹا لگا لیا, کیا کر لیا, کہاں بیٹھ رہے ہو آج کل, کیا خیال ہے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے جو بات آپ کے ابا کریں آپ ان کو بیوقوف کہو گے, آپ کے ماموں کریں آپ ان کو بیوقوف کہو گے, وہ بات اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کو تو کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ اور اللہ تورات میں بھی کہہ رہا ہے, انجیل میں بھی کہہ رہا ہے, قرآن میں بھی کہہ رہا ہے, تمام آسمانی کتابوں میں کہہ رہا ہے, تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. وجہ قرآن میں اللہ نے خود بیان کی ہے. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ, اللہ فرماتے ہیں تم اس دنیا کو دیکھ رہے ہو, اس کا آخرت سے مقابلہ نہیں کر رہے, تم اس کا آخرت سے مقابلہ نہیں کر رہے, کمپیئر نہیں کر رہے اس کو, تم اس دنیا کو دنیا کی حیثیت سے دیکھ رہے ہو. دیکھو جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں یہ غریب آدمی, مطلب فلاں کی نسبت غریب, حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگوں کی نسبت امیر ہو. رکشے والے کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں غریب آدمی, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لینڈ کروزر والے کو کہتے ہیں امیر آدمی, لیکن آپ زرداری سے پوچھو تو زرداری کہے گا لینڈ کروزر والے کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے میری نظر میں, کیا خیال ہے؟ اس کو امیر کہے گا وہ؟ لگے یہ کیا لینڈ کروزر کی باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, یہ تو ہماری گدھا گاڑی ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ اور کروڑ پتی لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے یہ تو غریبوں کی ہے, لینڈ کروزر ریوو شیوو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں 2 ٹکے کے لوگ, ایسا ہی ہے نا. اور رکشے والے کو لوگ غریب سمجھتے ہیں, حالانکہ رکشے والے نے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے ماشاء اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ رکشے کو نظر نہ لگے, کیا خیال ہے؟ حلیم کی دیگوں پہ لکھا ہوتا ہے, حلیم کی ریڑھی لگایا ہوتا ہے نا, اس جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے اس نے حلیم کی دیگ پہ, جو ریڑھی میں حلیم بیچ رہا ہوتا ہے اس نے چپل لٹکائی بھی ہوتی ہے تاکہ میرے بزنس کو نظر نہ لگے. اب آپ بتاؤ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ تو حلیم کی دیگ کی ریڑھی دیکھ کر ہنستے ہوں گے نا, ابے تیرا ان کی نظر میں 2 ٹکے کا بزنس نہیں ہے تیرا, اور تو جوتے لٹکا رہا ہے کہ نظر نہ لگے. رکشے والے نے چپل لٹکائے ہوتے کہ نہیں لٹکائے ہوتے کہ نظر نہ لگے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشہ بنا تھا, اب اس کو کیا نظر لگے گی بیچارے کو؟ لیکن رکشہ والا چپل کیوں لٹکا رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اسے پتا ہے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس رکشہ بھی نہیں ہے, وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں سیٹھوں کے پاس. خدا کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک رکشہ خرید کے دے دو, ہم تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے. تو یہ دنیا چلتی ہے کمپٹیشن پہ, تقابل پہ. امیر اپنے سے بڑے امیر کی نسبت غریب, اور غریب اپنے نیچے والوں کی نسبت امیر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟